بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سب سے پہلے بات کرتے چلیں کہ ہمارے ملک کے ترقی نہ کرنے کی جو بیسک وجوہات ہیں وہ کیا ہیں۔ ہر جو ذی شعور پاکستانی ہے وہ اس بات پہ بہت فکر مند ہے کہ اگر دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہیں، تقریباً 75 ایئرز ہو گئے اس ملک کو معرض وجود میں آئے ہوئے، تو ابھی تک ہم اپنی ڈائریکشن کا تعین ہی نہیں کر سکے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا ہے۔ تو اصل میں کچھ بیسک غلطیاں جن کا میں ابھی تذکرہ کروں گا کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں پاکستان معرض وجود میں آیا، سب کو پتہ ہے کہ آپ چونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علیل تھے، بیمار تھے، اور انہیں پھر یہاں سرو کرنے کا موقع نہیں ملا، بہت جلد وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور پھر ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ آہستہ آہستہ اشرافیہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو بیسک مسئلہ یہ تھا کہ جب ملک بنا تو اس کے جو وسائل تھے، مثال کے طور پہ جو ملک کی زمین تھی اس کی دوبارہ سے تقسیم ہونا چاہیے تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں ابھی بیان کروں گا، ڈسکرائب کروں گا، تو آپ یقیناً جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے مجھے اس پہ۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک میں ایک بندہ ہے، اس کے 5 مرلے بھی نہیں ہیں، ایک بندہ ہے اس کی 5 کنال ہے، 2 کنال ہے، اور ایک بندہ ہے اس کا 2000 ایکڑ ہے، 4000 ایکڑ ہے، 1000 ایکڑ ہے، 100 مربع، 150 مربع۔ یعنی یہ بہت بڑی بنیادی جو زمین کی ڈویژن تھی، اس میں ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ یہ ہم انگریز کی تقسیم پہ ہی ٹھہر گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ ویژن رکھتے تھے، اگر انہیں موقع ملتا تو وہ ضرور ملک کے وسائل کو برابر تقسیم کرتے پبلک پہ، کہ انگریز نے جو تقسیم کی ہوئی تھی جائیدادوں کی، اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت سیڈ ہے۔ وہ لوگ جو ان کی نوکری کرتے تھے، وہ لوگ جو ان کی غلامی کرتے تھے، ان کی جو گھوڑیاں تھے وہ پالنے والے، ان کے کتے نہلانے والے لوگ، ان کے چاپلوس اور مسلمان مجاہدین کی شکایات کرنے والے، چغل خوری کرنے والے، اس حلقے کو انہوں نے نوازا ہوا تھا۔ کسی کو 100 مربع دیا ہوا ہے، کسی کو 200 مربع دیا ہوا ہے، کسی کو 1000 ایکڑ دیا ہوا ہے، کسی کو 2000 ایکڑ دیا ہوا ہے۔ وہ غدار قسم کے لوگ تھے جو اس دور میں وڈیرے تھے، اور ان کو وڈیرے بنایا انگریز نے، ان کو نوازا، ان کو بے پناہ وسائل دیے، اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ وہ چاپلوس تھے، وہ انگریز کی قدم پوشی کرتے تھے، مسلمانوں کی مخبریاں کرتے تھے، گو کہ وہ بظاہر مسلمان ہی تھے، لیکن ان لوگوں نے جو مسلمانوں کی آزادی کی تحریک تھی اسے بھی نقصان پہنچایا، اور مسلمان مجاہدین ان کی مخبریاں کیں، ان کو مروایا، قتل کروایا، اور وہ انگریز کے زر خرید غلام تھے، تو ان کو انگریز نے وہ وسائل جو ہیں وہ تقسیم کیے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت جو بنیادی پیشہ تھا وہ زراعت ہی تھا۔ تو زرعی زمینیں جو کارآمد زمینیں تھیں وہ ان لوگوں کو الاٹ کی ہوئی تھی انگریز نے اپنی جو چاپلوسی کی پیدائش میں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ گھوڑی پال مربع ہے، تو کیا تھا کہ وہ انگریز جو دروگا ہوتا تھا یا کسی بھی عہدے پہ ہوتا تھا، اس کی گھوڑی جو شخص اچھی پالتا تھا، اچھی اس کی کیئر کرتا، پرورش کرتا، تو وہ اسے 1 مربع زمین الاٹ کر دیتے تھے۔ اور جو لوگ ان کے مخالف تھے، انگریز کے ویژن کے مخالف تھے، اس کی جو برصغیر میں انٹری ہے اس کے مخالف تھے، اس کے نظام اور سسٹم کے مخالف تھے، ان کو انہوں نے بے مالک رکھا ہوا تھا۔
یعنی جو زمینیں تھیں وہ انہوں نے اپنے غلاموں میں بانٹی ہوئی تھیں، وہ وڈیرے بن گئے، اور جو بیچارے اچھے لوگ تھے، رزسٹنس کرنے والے انگریز کے خلاف اور انگریز کے راج کے خلاف بات کرنے والے، ان کو انہوں نے کھڈے لینے لگایا ہوا تھا۔ وہ بیچارے کسی کے پاس 1 کنال، کسی کے پاس 2 کنال، اور کچھ لوگ بے مالک تھے۔ جیسے یہ ملک مارز وجود میں آیا تو انگریز نے جو اس نے یہ ایک ناجائز تقسیم کی ہوئی تھی، اس کے ذریعے اس نے ملک میں 2 طبقے بنا دیے تھے، ایک ایلیٹ طبقہ اور ایک نچلا طبقہ، ایک اشرافیہ اور ایک عام آدمی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت جلد وہی انگریز کا جو پالتو اشرافیہ تھا وہ پھر ملک کے وسائل پہ قابض تھا، اور وہ ملک کے اقتدار پہ بھی قابض ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہی وڈیرے لوگ، انگریز نے جو فوج ترتیب دی ہوئی تھی اس میں بھی بڑے عہدوں پہ اس کے پالتو لوگ تھے، اور پھر انہی کی نسلیں جو ہیں وہ نسل در نسل بڑے عہدوں پہ چلی آتی رہیں۔ آپ اگر پوری دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں ایسا سسٹم کہیں بھی نہیں ہے۔ جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ یہ جو ڈویژن ہے اشرافیہ کی اور جو عام پبلک کی ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ محکمہ پولیس میں ایک بندہ سپاہی بنے گا اور دوسرا ڈائریکٹ آفیسر بنے گا، اور اسی طرح آرمی کے محکمے میں ایک بندہ سپاہی بھرتی ہوگا اور ایک بندہ ڈائریکٹ آفیسر بنے گا۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سے ہی لوگ جو ہیں وہ روٹ لیول سے آتے ہیں، نیچے سے اوپر آتے ہیں۔ جو بھی بندہ چاہے اس کی کتنی بھی قابلیت ہے وہ نچلے رینک پہ بھرتی ہوتا ہے، اور وہ اپنی قابلیت کی بیس پہ اوپر آتا ہے۔ تو پھر اس نے سارا جو اپنا ادارہ ہے وہ اس کی، کیونکہ وہ روٹ لیول سے آتا ہے، جب وہ اوپر آتا ہے تو پھر اسے ساری غلطیوں کا اور ساری چیزوں کا اچھی طرح علم ہوتا ہے۔ اسی طرح لیڈ سے ہی ہمارے اشرافیہ اور اشرافیہ سے آگے سیاستدان نکلتے ہیں۔ تو نچلے لیول پہ انہیں پبلک کے مسائل کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ شروع سے پبلک کے جو پاکستانی عوام کے وسائل ہیں ان پہ وہ قابض ہیں، تو وہ شروع سے سمجھیں کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، تو نچلے طبقے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو نہیں سمجھتے۔ تو بیسک جو سب سے اہم کام کرنے والا تھا ملک بننے کے بعد وہ یہ تھا کہ ملک کی جو پراپرٹی تھی، جو زمین تھی، جو وسائل تھے، ان کو پبلک کے اوپر برابر تقسیم کیا جاتا۔ اور پھر جو انگریز نے ایک ڈیوائڈ قائم کی تھی اشرافیہ اور عام آدمی کے درمیان، وہ ختم ہوتی اور برابری کے لیول پہ لوگ جو ہیں وہ اوپر آتے۔ آپ ابھی دیکھیں کہ ہمارا جو لیڈ طبقہ ہے اس کا لیونگ سٹائل الگ ہے، ان کا ٹوٹل رہن سہن، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پورا سسٹم ایک عام گھر میں بچہ پیدا ہونے سے الگ ہے۔ اس کے لیے سکول الگ ہیں، درسگاہیں الگ ہیں، وہ الگ اسکولوں میں پڑھے گا، الگ نصاب پڑھے گا۔ پھر اوپر جب وہ اقتدار میں آئے گا، سیاست میں آئے گا یا دیگر اداروں میں آئے گا، فوج میں بھرتی ہوگا تو اس کا میرٹ الگ ہے، وہ الگ سے آفیسر بھرتی ہوگا۔ اگر وہ پولیس میں بھرتی ہوگا وہ الگ سے آئے گا۔ یعنی جو ملک میں اوپر لیول کے، اپر لیول کے جو عہدے ہیں وہ سارے اپر لیول کے لوگوں کے لیے ہیں، لیڈ کلاس کے لیے ہیں۔ نچلی کلاس کا بندہ الا ماشاء اللہ ہی کوئی آ جائے تو آ جائے، ورنہ پھر افسروں کے بچے جو ہیں وہ افسر بنیں گے، اور ان کے سکولز ہی الگ ہیں۔ غریب کو اس جگہ پہ محدود رکھا ہوا ہے کہ اس کا بچہ اچھے سکول میں نہ داخل ہو سکتا ہے، نہ وہاں پہ پڑھ سکتا ہے، اور جب وہ اچھے سکول میں پڑھے گا نہیں تو اس کا میرٹ نہیں بنے گا، وہ اوپر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک ڈیوائڈ، ایک دیوار جو اشرافیہ اور عام آدمی کے درمیان کھڑی ہے، اور اس پہ لیڈ طبقے کے بندے جو ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں۔ آپ ابھی دیکھیں جو پرائیویٹ سکول سسٹم ہے لیڈ طبقے کے لیے،
کیونکہ عام آدمی تو ان کی جو فیسز ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچوں کا نصاب الگ ہے، ان کے بچوں کا نصاب الگ ہے، اور وہی پھر وہاں سے پڑھ لکھ کے ہمارے اوپر ہر لیول کی قیادت کریں گے۔ پولیس میں بھی جو اتلے لیول کے بندے ہیں، اپر لیول کے، وہ اشرافیہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں دیکھ لیں، آرمی کے ادارے میں، اس میں بھی جو اپر لیول کے لوگ ہیں وہ اشرافیہ میں سے ہیں۔ سیاستدانوں میں بھی جو اپر لیول کے لوگ ہیں وہ سارے اشرافیہ میں سے ہیں۔ یعنی ایک الیٹ طبقہ ہے جو ملک کے تمام وسائل پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس نہ زمین ہے، نہ کوئی دیگر ریسورسز ہیں، وہ آ جا کے کیا کریں گے کہ مزدور بنیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ ملک کے جو وسائل تھے، جو ریسورسز تھے، جو لینڈ تھی، اس کو پبلک کے اوپر برابر تقسیم نہیں کیا گیا، اور یہ ایک ڈیوائڈ انگریز چھوڑ کے گئے تھے اور ہم نے اسی کو فالو کیا، اور پھر انہی کی جو نسل انہوں نے تیار کی تھی، ایک لیڈ طبقہ جو انہوں نے تیار کیا تھا، وہی بار بار حکومتوں میں آتا رہا۔ اور پھر اب اگر مطلب ہے ایک اچھا آدمی اور اس نے ڈیوائڈ کو توڑنے کی بات کی، آپ بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ واق ہیں، جو زمین لوگوں کی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، واق واہی کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ان کی زمینوں کو جنہوں نے آباد کیا ہوا ہے، اس نے تقسیم کی جب بات کی پھر اسے اڑا دیا گیا، کیونکہ بڑے طبقے کو جب وہ بات اچھی نہ لگی کہ ہمارے جو مزیرے ہیں، جو مزارے ہیں، ان کو ہم اپنی زمین میں سے حصہ دیں گے، اور جہاں جہاں پہ وہ زمین کاشت کر رہے ہیں وہ انہیں کی ہو جائے گی۔ لوگوں نے فوری طور پہ ان لوگوں کو اٹھا دیا، اور پھر بھٹو کا بندوبست کیا گیا اور اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ تو جو بھی شخص اس قوم کو، اس ملک کو اٹھانے کی بات کرتا ہے کہ یہ قوم اپنے آپ کو پہچانے، جو نچلا طبقہ ہے وہ اٹھے، تو جو اوپر والا طبقہ ہے وہ اس کو مروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی آپ عمران خان صاحب دیکھ لیں، انہوں نے بات کی کہ جو ہمارا نصاب ایک ہوگا، غریب کا بچہ بھی وہی پڑھے گا، امیر کا بچہ بھی وہی پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ایفرٹس کیں اور لوگوں کو ان کے رائٹس بتائے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، ایک اچھی حکومت کو کس طرح ہونا چاہیے، لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ غلام بنایا ہوا ہے، مختلف پاورز ہیں جو آپ کو غلام بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو جب انہوں نے حقیقی آزادی کی بات کی تو پھر ان کو طرح طرح سے کرٹیسائز کیا گیا، پھر اٹیک کیا گیا۔ چلو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، اور نیکسٹ بھی ان کی جان کو ابھی تک خطرہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بیسک جو ہیں وہ غلطیاں کہاں کہاں پہ ہوئیں، اور ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، کہ ملک کے جو وسائل ہیں ان پہ ایک مافیا ہے، ایک اپر طبقہ ہے جو قابض ہے، اور جو نیچے والا طبقہ ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ تو پبلک کو اپنے جو حقوق ہیں انہیں پہچاننا ہوگا، اور آپ لوگ اٹھیں گے۔ یہ ایک ویو بن رہی ہے، عمران خان صاحب جو بنا رہے ہیں، ایک بیانیہ جو انہوں نے بنایا ہے، تو پبلک کا آہستہ آہستہ لوگوں کا ڈر ختم ہو رہا ہے، اور لوگ اشرافیہ کے سامنے اور اپر طبقے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہی ایک چینج آئے گا۔ آپ لوگ چلیں گے، فالو کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو محفوظ رکھے اور انہیں نیکسٹ موقع ملے۔ پہلا جو موقع ملا وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ اشرافیہ نے انہیں نہیں چلنے دیا، اور وہ ایک مورا بن کر ہی چلے جیسے انہیں چلایا گیا۔ تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ کب تک جو ہے ہمارے بچے ان لوگوں کے غلام چلے آئیں گے؟ کب تک ہم سیلفیاں بنانے کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ آپ نے معاشرے دیکھے ہوں گے مغربی ممالک میں، جو ہمارے لوگ ہیں، یورپ میں ہمارے بھائی موجود ہیں، وہ بخوبی واقف ہیں کہ ادھر وزیر اعظم کے ساتھ بھی سیلفی لینے کے لیے کوئی بندہ نہیں بھاگتا۔ وزیر اعظم اپنا بیگ، اپنی چیزیں اٹھا کے خود ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک ایم پی اے تھرڈ کلاس میٹرک پاس یا میٹرک فیل، اس کے ساتھ 20 گاڑیوں کا قافلہ ہوگا اور 50 گن مین ہوں گے۔ تو وہ پبلک کا پیسہ
اس کے سارے سسٹم میں چل رہا ہوتا ہے، جو وہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑیاں، وہ تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ہماری جیبوں سے جا رہا ہے۔ تو غریب آدمی کا زیادہ تر پیسہ جو امیر کے پروٹوکول پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ڈیوائڈ ہے یہ ختم ہونی چاہیے، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جانے چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ زرعی شعبے میں ہمارے ابھی کتنا پوٹینشیل باقی ہے، اور زراعت ہی ایک شعبہ ہے جس سے ہم اپنے غریب طبقے کو اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بھی میں اسی میں اگر بات کروں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔